يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے شادی سے پہلے کی جو جنسی تعلیمات ہے اس کے بارے میں ہمارا جو ہے کچھ ٹاپک چل رہے ہیں، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ احتلام کیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے، کیا عورتوں میں بھی احتلام ہوتا ہے، منی، ودی، مزی اور لکوریا کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جائے گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے نا ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی عورت کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے بارے میں، شادی سے پہلے مرد عورت دونوں کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے الحمدللہ جو بھی اس کے مسائل تھے، جو ان کی ڈیٹیل تھی مکمل طور پر وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی، آج جس ٹاپک کو ہم کور کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور نہ کوئی اس کے بارے میں ایک دوسرے کو گائیڈ کرتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جتنی بھی ابھی میں نے آپ کو یہ حالت بتائی ہیں، جیسے کہ احتلام، منی، ودی، مزی، لکوریا اور اس سے پہلے ایام، ان سب کا نا تعلق ہماری عبادت کے ساتھ ہے۔ اچھا، جتنی بھی ابھی میں نے آپ کو یہ ٹرمز بتائی ہیں نا، ان کا ناپاکی اور پاکی دونوں سے تعلق ہے، تو اگر اس کا مکمل طور پر علم حاصل نہیں کیا تو اگر آپ اسی سچویشن میں یا اسی حالت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز، وہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی، کیونکہ کچھ اس کے اندر ٹرمز ایسی ہیں کہ جیسے کہ منی کا نکلنا، اس پر غسل فرض ہوتا ہے، اب کب نکلنا فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا، ودی ہے، مزی ہے، لکوریا ہے، احتلام ہے، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ احتلام جو ہے وہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، خواتین میں بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں حدیث نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا۔ تو اگین کچھ ایسی سچویشن آتی ہیں جس میں آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، کچھ ایسی سچویشن آتی ہیں جس میں آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اگین ان کا ہماری روزمرہ کی جو عبادتیں ہیں ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے یہ ساری ٹرمز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس طرح کی جو ورڈز ہیں نا، یہ اس طرح کی جو ٹرمز ہیں وہ کبھی کسی نے سنی ہی نہیں ہے، نہ اسکولوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ کالجز میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری جو حالتیں ہیں نا، یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے ان کے بارے میں جاننا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جتنے علوم ہیں وہ سب ان کے نام سکھا دیے تھے، ان میں ان سب کا بھی نام ہے۔ تو یہ فطری سسٹم ہے، یہ اللہ کی طرف سے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں یہ ساری حالتیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اس کی پراپر طریقے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ اسی لیے حدیث ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں حق بات کو بیان کرنے سے نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں حق بات کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کے بیان کیا ہوا ہے ان سارے معاملات کے بارے میں، تو اب ہماری کوتاہی ہوگی اور اس پر گناہ ہوگا کہ ان کا علم حاصل نہ کریں۔ تو آئیے ہم اس کے سب سے پہلے ہم احتلام کے بارے میں ڈیپلی جانتے ہیں، اس کی مکمل اسٹڈی کرتے ہیں کہ احتلام کب ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، احتلام اگر ہو جائے تو کیا غسل واجب ہوگا یا صرف وضو ٹوٹے گا، اور اگر رمضان میں احتلام ہو جائے تو کیا کیونکہ دن میں بھی یہ ہوتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کون سی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔
جیسے بچیاں جب بلوغت کی عمر پر آتی ہیں تو اس کی ایک نشانی ہے کہ ان کو پیریڈس آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح مردوں میں بھی، بچوں میں بھی، اور جو لڑکوں میں ان کی بلوغت کی دوسری بڑی مین نشانی جو ہے وہ احتلام کا آنا ہے۔ احتلام کو انگلش میں ویٹ ڈریمز بھی کہتے ہیں۔ احتلام کا مطلب ہے، احتلام ہمیشہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں کچھ ایسے خواب آتے ہیں جن کی وجہ سے جسم کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے اور جسم کے اندر سے شہوت کے ساتھ جو ہے منی کا اخراج ہو جاتا ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ یہ سچویشن مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اب اس حالت میں غسل فرض ہوگا کہ وضو؟ تو دیکھیے، احتلام اگر ہو گیا، آپ کو ابھی خواب بھی یاد ہے، اپنے جسم کی جنبش یا اس کی شہوت بھی یاد ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے اپنے اگر کپڑوں پر تری دیکھی، وائٹ ڈسچارج دیکھا، تو پھر آپ کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں اور صبح اٹھ کر آپ کے کپڑوں پر اگر وائٹ ڈسچارج نہیں ہوا، کوئی منی کا قطرہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ نے غسل نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اٹھ کے پھر آپ نے وضو ضرور کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح خواب کا دیکھنا اور جسم کے اندر شہوت کا پیدا ہو جانا یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ فطری عمل ہے۔ جیسے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب ہماری پیشاب کی جو تھیلی ہے وہ بھر جاتی ہے تو آبویسلی پھر اس کو خالی کرنے کے لیے پیشاب کرنا ہوتا ہے، بالکل اس کا سسٹم بھی ایسے ہی ہے۔ جس جگہ پر منی جمع ہوتی ہے جب وہ زیادہ بھر جاتی ہے تو اس کے نکلنے کا ایک یہ پروسیس بھی ہے، یعنی خود بخود نکلنا، تو اس پر گناہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بیماری ہے۔ احتلام مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک فطری واقعہ ہے، اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور نہ ہی روکا جا سکتا ہے، اور کسی شخص کو اس کے ہونے پر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، احتلام جو ہے وہ دن میں بھی سوتے وقت ہو سکتا ہے اور رات میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے، کیا عورتوں میں بھی احتلام ہوتا ہے؟ جی، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 130282، 1930 اور 1931، 3328 اور ہے 6091 اور 6121۔ یہ آپ کو آلموسٹ تلا اوپر 7 جو ہے وہ حدیثوں کا آپ کو ریفرنس مل جائے گا کہ جی بالکل عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، تو کیا اگر عورتوں کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ تری دیکھ لے۔ ام المومنین ام سلمہ اس بات پر ہنس پڑیں اور فرمایا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مردوں میں یا لڑکوں میں اس کی جو تعداد ہے یا اس کا ہونا ذرا بار بار ہوتا ہے، عورتوں میں ذرا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اچھا، اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران اگر یہ معاملات ہوں گے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ چاہے اپنے کپڑوں پر آپ تری بھی دیکھیں تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کریں۔ ہاں، اگر تری دیکھ لی ہے تو غسل کر لیں، تری نہیں دیکھی ہے تو وضو کر لیں، لیکن آپ کا روزہ برقرار رہے گا، دونوں کا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ احتلام انسان کی قوت اور مدافعت کو کم کر دیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اگین گھڑی گھڑی ایک بات بتا رہی ہوں کہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اور ہماری باڈی میں مختلف چیزوں کے سسٹم رکھے ہیں، بالکل اسی طرح اس کا بھی ہے، تو اس سے کوئی آپ کی قوت مدافعت یا آپ کے خون میں کمی یا جسم میں کمزوری نہیں پیدا ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر احتلام کی وجوہات بڑھ جائیں، یعنی زیادہ ہونے لگیں، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ کس بنا پر ہوتے ہیں؟ آپ زیادہ کھانا کھا لیں، یا آپ کو قبض زیادہ ہو، یا پھر ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ ہوں جہاں پر آپ نازیبا جو ہے وہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا کوئی پکچرز دیکھ رہے ہیں یا کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس کی حالت میں، اس سچویشن میں احتلام کا گھڑی گھڑی ہونا جو ہے واقعہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیا شادی کے بعد بھی احتلام ہوتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میاں بیوی جو ہے جنسی تعلقات جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ قائم کریں تو ان کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی شادی کے بعد بھی
احتلام مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے، متوازن غذا کھائیے، پھل سبزی پروٹین اس میں شامل ہوں، باقاعدہ ایکسرسائز کریں، اور جو یہ گندے خیالات ہیں، جو گندی ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے دور رہیے، ویسے بھی گناہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا علاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی شکایت کی، بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو یا چاہتی ہو تو روزے کثرت سے رکھو۔ تو روزے رکھنا عبادت بھی ہے، پھر اس میں جسم کی ایک بہت اچھی نشو و نما ہوتی ہے، جوانی کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ تو سوچیں جوانی میں جو عبادت کی جائے تو اس کا اجر ڈبل ملتا ہے نا۔ اچھا، جس طرح نا میاں بیوی کو اس بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اسی طرح جب بچہ بچی تھوڑے سے بڑے ہوں، بلوغت کی عمر میں پہنچنے لگیں، تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹی کو بتائے، اور باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیٹے کو بتائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ لیکن اس فرضیت کو جب نہ نبھائیں نا، جب بچے جو ہے بلوغت کی عمر سے گزر جائیں، تھوڑا سا عقل شعور جو ہے نا وہ استعمال کیجئے کہ بچے کو بچی کو، جیسے کہ اسکول جانے کے لیے، اسکول جانے سے پہلے ہم اس کی کتنی تیاری کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیل نہ ہو، اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، اس کو یونیفارم اچھا ملے، اس کو بکس اچھی ملیں، اور بک بیگ ایوری تھنگ، جتنی بھی ہوتی ہیں تیاری ہم کتنے مزے سے کرتے ہیں اور خوشی خوشی دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک اور اہم میسیج، خاص طور پہ جو شادی شدہ جو لوگ ہیں، وہ کہیں اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ بیوی کچھ غلط ہو گئی، یا بیوی ہر وقت جو ہے وہ کسی ایسے معاملے میں پڑ گئی جو اس کو میری ضرورت نہیں رہی اور اس کو جو ہے احتلام ہو رہا ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے، وہ بھی یہ نہ سوچے کہ مرد جو ہے وہ کسی غلط حرکتوں میں پڑ گیا یا پھر گناہ کے معاملے میں پڑ گیا۔ جیسے میں نے اگین گھڑی آپ کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے، یہ جسم کو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے، اور جو اس کے سسٹم کے ساتھ میرے خیال سے عقل مندی کے ساتھ چلے گا، وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز کہ اگر کپڑوں پر تری لگ گئی ہے تو اس کو پہلے خود ہاتھوں سے صاف کریں، یعنی اس کو واش آؤٹ کریں، اس کے بعد پھر ان کو دوسرے کپڑوں میں ڈالیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک میں سمجھتی ہوں میٹر ہے، مسئلہ ہے، اس چیز کا لوگ خیال نہیں کرتے، اور کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے ڈال دیتے ہیں۔ جو جتنے کپڑے ہیں نا وہ سب ناپاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو بہت خیال رکھیں کہ اگر صبح اٹھ کر آپ نے کپڑوں پر تری دیکھی ہے، وائٹ جو پانی ہوتا ہے وہ دیکھا ہے، منی دیکھی ہے، تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے دھو لیجئے، واش کر لیجئے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ مشین میں رکھ کے دھو لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ احتلام کے بارے میں جتنی ڈیٹیل تھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ اگین پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں لیکوریا۔ اس کا بھی تعلق پاکی اور ناپاکی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبیلین اور غیر سبیلین، یعنی بڑی شرمگاہ اور چھوٹی شرمگاہ سے اگر کوئی بھی رطوبت نکلتی ہے، کوئی نجاست نکلتی ہے، تو اس پر یا تو غسل واجب ہوگا یا پھر وضو، کہ آپ کو سچویشن کو دیکھ کر کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں لیکوریا کے بارے میں۔ لیکوریا کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، ان کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے کہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد نمازوں کا کیا معاملہ رہتا ہے۔ اچھا، لیکوریا ایک بیماری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، احتلام بیماری نہیں ہے، لیکن لیکوریا بیماری ہے، اور یہ صرف خواتین میں ہی پائی جاتی ہے۔ لیکوریا خواتین کے جنسی اعضاء سے سفید یا پیلا رنگ کا پانی نکلنے کا مطلب ہے کہ یا تو باڈی میں کوئی انفیکشن ہے، یا پھر اس کے جو ہارمونس ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ لیکوریا جو ہے وہ نارمل جو وائٹ ڈسچارج نہیں ہوتا۔ لیکوریا کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس کا پانی نکل رہا ہے تو ایچنس زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں بو ہوتا ہے، اس کا کلر چینج ہونے لگ جاتا ہے، تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اچھا، اس کی ہوم ریمیڈی میں بتا دیتی ہوں۔ احتلام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لیکوریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ثابت دھنیا ہوتا ہے نا، جو گرم مسالے میں گول گول ٹائپ کا ہوتا ہے، آپ 1 گلاس پانی لیجئے اور اس میں 2 چمچ رات کو بھگو کے رکھ دیجئے، اور وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ یہ 10 دن کا کورس ہے،
5 دن میں انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی اور احتلام پہ بھی کنٹرول آ جائے گا۔ لیکوریا کے نکلنے سے عورت کے جسم میں کمزوری آتی ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتی ہے، ٹانگوں اور کمر میں اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو بچے کو کنسیو کرنے میں اس کو پرابلم آتی ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پیریڈز میں پرابلم آتی ہے، کیونکہ لیکوریا کے اخراج سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہارمونس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ عموماً آپ نے اس بیماری کا دوسرا نام سنا ہوگا کہ اووری میں جو ہے وہ پانی کی تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایکچولی وہ جو ایگز ہوتے ہیں ان کو یہ جو ہے وہ ڈیڈ کر دیتی ہے یہ بیماری، اور پھر عورت کے بچہ پیدا کرنے یا پھر غیر شادی شدہ بچی ہے تو اس کے پیریڈ میں بھی بہت بڑی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اس کا مکمل علاج کروائیں، اور جو میں نے ہوم ریمیڈی بتائی ہے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کو اگر یہ پرابلم ہوتی ہے تو ان کے ہسبینڈ سے ریکویسٹ یہ کہ اس حالت میں بھی عورت کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیکوریا کے نکلنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا غسل کرنا پڑتا ہے؟ تو غسل نہیں کرنا پڑتا، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکوریا کے نکلنے سے وضو ضرور ٹوٹتا ہے، آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، اور اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لیکوریا کی جس عورت کو زیادہ شکایت ہے، یعنی لیکوریا کسی بھی حالت میں بند نہیں ہوتا، مستقل جو ہے ڈسچارج ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ہے اس طرح کی ایک مریضہ آئی تھی، اور انہوں نے جب دریافت کیا تو اس میں حکم ہمیں ملتا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد آپ وہاں پر کوئی کپڑا یا کوئی پیڈ رکھ لیجئے، اور اس کے بعد وضو کر لیجئے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائیے۔ اب دوران نماز اگر جتنی بھی رطوبت نکلتی ہے، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، وہ آپ کی نماز کو نہیں توڑے گا، کیونکہ آپ شرعی معذور ہو گئیں۔ جب شرعی معذور ہو جاتے ہیں تو پھر حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جن بچیوں کا، خواتین کا کبھی کبھی ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ شرمگاہ کو واش کر لیجئے، اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جائیے۔ لیکن اچھا، اس کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ لیکوریا جو ہے وہ پاک ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نجاست آپ کے جسم سے نکلے گی اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر بو ہوتی ہے، اس کا کلر چینج ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ کچھ علماء نے یہی بیان فرمایا ہے راجح قول کے ساتھ کہ اس پر صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر کوئی شرعی معذور ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا وہ یہ عمل اختیار کر سکتا ہے۔ تو لیکوریا نقصان دہ ہے بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ اس کا علاج کیجئے، کیونکہ یہ ہڈیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے، تو اس کا علاج کروائیے اور اللہ سے دعا کرتی رہیے۔ اگین اگر آپ کا اگر لیکوریا جو ہے ایک اور چیز کے روزے یعنی رمضان کے دوران اگر ہوتا ہے، روزے کے دوران ہوتا ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اگین آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کا وضو ٹوٹے گا، باقی جو عبادتیں آپ وضو کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ جی الحمدللہ، لیکوریا کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دے دی ہے۔ اچھا، منی، ودی اور مزی، یہ ایک بہت لیندی ٹاپک ہے، اور ان کے اوپر مختلف، ان کے اندر فرق بھی ہیں، ان تینوں کے احکامات الگ ہیں، ان تینوں کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ والا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس چیز کو کور کریں گے، تاکہ لیکوریا، احتلام، منی، ودی اور مزی کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل الحمدللہ مل سکے، اور آپ خود بھی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتی ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے اور کب اس پر غسل کرنا ہے اور کب اس پر وضو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتی ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔